یہ دنیا میں واحد پلیٹ فارم ہے جو کہتا ہے سب کو سنیں. ہماری یہ دعوت اسی بنیاد پہ تو پھیلی ہے, ہم کہتے ہیں سب کو سنیں, اس کے بعد ہمیں بھی سنیں. ہمیں جو شریعت نے بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ حق بات آپ نے لینی ہے, آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ دینے والا کون ہے. سب کو سنیں, یہ قدغن آپ نہیں لگا سکتے کہ اس کو سننا ہے اس کو نہیں سننا. کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی امام مہدی کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں. مرزا جیلمی کا یہ دعویٰ ہے کہ میں امام مہدی کے لیے راہ ہموار کر رہا ہوں, اور ہمارا یہ پلیٹ فارم واحد پلیٹ فارم ہے جو کہتا ہے سب کو سنو, اور اسی بنیاد پر ہماری دعوت پھیل رہی ہے. اور پھر مرزا نے شریعت کے اوپر بہتان لگاتے ہوئے یہ کہا کہ شریعت کی طرف سے ہمیں حکم یہ ہے کہ آپ حق کی بات لیں, یہ نہیں دیکھنا کہ دینے والا کون ہے. اب اس دعوے کو کتاب و سنت کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں, بالخصوص مرزا کا یہ جو دعویٰ ہے کہ میں امام مہدی کے لیے راہ ہموار کر رہا ہوں, اب ہم جب قرآن و سنت کو دیکھتے ہیں تو مرزا کا یہ دعویٰ بالکل باطل ثابت ہوتا ہے. مرزا جیلمی وہ امام مہدی کے لیے راہ ہموار نہیں کر رہا, بلکہ دجال کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں یا قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ ہر ایرے گہرے کو سنیں. اس میں سے سر فہرست آپ سنن ابی داؤد کی 4319 نمبر حدیث اٹھا کر دیکھ لیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من سمع بالدجال, جب تم میں سے کوئی بندہ یہ سنے کہ دجال نکل چکا ہے, دجال آ چکا ہے, فَلْيَنْعَ عَنْهُ, تو وہ دجال سے بہت دور بھاگے, دجال کے پاس نہ جائے, دجال سے دور بھاگے. فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ, اللہ کی قسم کہ ایک شخص وہ ہوگا کہ جو یہ گمان کرے گا کہ میں مومن ہوں, میں تو مومن ہوں, یعنی وہ اپنے نفس پہ اعتماد کرے گا اور وہ کہے گا میں تو مومن ہوں, یعنی وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے کیا ہونے لگا ہے. اور وہ دجال کے پاس جائے گا, جب دجال کے پاس جائے گا تو جو دجال شبہات اٹھائے گا یہ اس کی بات سنے گا. فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ, جو شبہات دجال اٹھائے گا یہ اپنے آپ کو مومن گمان کرنے والا دجال کے شبہات کا پیروکار بن کے دجال کا ساتھی بن جائے گا. کون؟ جو اپنے نفس پہ اعتماد کرے گا اور کہے گا کہ میں تو مومن ہوں, مجھے کیا ہونے لگا ہے, یہ دجال کی بات سنے گا اور دجال کا ساتھی بن جائے گا, دجال کا پیروکار بن جائے گا. اب ایک طرف دعویٰ مرزا کا ہے کہ سب کو سنو, سب کو سنو. اب سب کو جب سننے کی بات کریں گے تو اس میں سارے آ جائیں گے, اس میں پھر جتنے مکاتب فکر ہیں, جتنے فرقے ہیں, حتیٰ کہ قادیانی بھی آ جائیں گے, منکرین حدیث بھی آ جائیں گے, ہندو, سکھ, عیسائی, یہودی سب آ جائیں گے. سب کو سنو, جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث واضح بتاتی ہے کہ آپ نے دجال کی بات نہیں سنی. اور دوسری حدیث صحیح مسلم میں حدیث نمبر 16 ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یکون فی آخر زمان دجالون کذابون, یکون فی آخر زمان دجالون کذابون, آخری زمانے میں دجال کذاب لوگ آئیں گے. پہلی حدیث میں بھی دجال کا ذکر ہے, دوسری حدیث میں بھی دجال کذاب لوگوں کا ذکر ہے کہ دجال کذاب لوگ آئیں گے. یاتونکم من الاحادیث, وہ تمہارے سامنے احادیث لے کے آئیں گے. ظاہر ہے جو احادیث کی بات کرنے والے ہوں گے وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں گے, اپنے آپ کو مسلم بھی کہیں گے, مومن بھی کہیں گے. تو وہ اپنے آپ کو مسلم مومن کہنے والے ہوں گے دجال, ہوں گے کذاب. وہ تمہارے سامنے وہ احادیث لے کے آئیں گے بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم, جو احادیث تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے سنی تک نہیں ہوں گی. تو اب تم نے کیا کرنا ہے, ان کی بات سننی ہے, یہ کرنا ہے کہ حق ان سے لے لو اور جو حق کی بات نہیں ہے وہ چھوڑ دو. سن کے پھر تم نے فیصلہ کرنا. فرمایا نہیں, ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم, تم ان سے بچ کے رہو, ان کے پاس نہ جاؤ, ان کو اپنے آپ سے دور رکھو. لا یضلونکم ولا یفتنونکم, کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں, کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہوں گے, مومن کہنے والے ہوں گے, حدیثیں پڑھنے والے ہوں گے, تم نے ان سے احادیث نہیں لینی. یا تو وہ جھوٹی حدیثیں بیان کریں گے, یا وہ حدیث تو پڑھیں گے لیکن اس میں تحریف کا ارتکاب کریں گے, اس میں مانوی تحریف کریں گے, مانوی تعویل کریں گے, اور مانوی تحریف کر کے تمہارے سامنے رکھیں گے
تم نے ایسے جھوٹے اور کذاب لوگوں کے سے حدیث نہیں لینی اور ان کی بات نہیں سننی. ایاکم و ایاہم, تم نے ان سے بچ کے رہنا اور ان سے دور رہنا ہے تاکہ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں. 2 حدیثیں ہوگی. اور تیسری حدیث صحیح بخاری میں 4547 اور صحیح مسلم میں 6775 نمبر حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں, وہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 مکمل تلاوت فرمائی, جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات. وہ ذات جس نے آپ پر کتاب نازل کی, اس کتاب میں محکمات آیات بھی ہیں اور دوسری متشابہات ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھ ہے وہ متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں, ان کی تعویل تلاش کرتے ہیں, ان کے متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں فتنہ تلاش کرنے کے لیے اور ان کی تعویل تلاش کرنے کے لیے. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, اور اس کی تعویل نہیں جانتا مگر اللہ. یہ آیت حضور نے مکمل پوری تلاوت کی اور تلاوت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, پس جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو قرآن کی متشابہات آیات کے پیچھے چلنے والے ہیں, متشابہات کی پیروی کرنے والے ہیں, فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ, یہی لوگ ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے. فَاحْذَرُوهُمْ, پس تم ان سے بچو, ان سے پرہیز کرو, ان سے دور رہو, ان سے الگ رہو. کن سے؟ جو پڑھتے قرآن ہیں لیکن قرآن کی متشابہات آیات کے پیچھے چلنے والے ہیں, ان سے بچ کے رہو. پہلی حدیث میں کیا کہا گا کہ جو تمہارے سامنے جھوٹی احادیث پیش کریں گے, وہ احادیث جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنی ہوگی, ان لوگوں سے بچ کے رہو, ان سے دور رہو, ان کو اپنے پاس نہ آنے دو. اور اس حدیث میں صحیح بخاری کی 4547 نمبر حدیث میں فرمایا گیا کہ جو لوگ متشابہات کے پیچھے چلنے والے ہیں فَاحْذَرُوهُمْ, پس تم ان سے بچ کے رہو. اب یہ واضح حدیث بتاتی ہیں کہ یہ جو دعویٰ ہے نا کہ سب کی سنو, یہ دجال کی راہ تو ہموار کرے گا, امام مہدی کی راہ ہموار نہیں کر رہا. مرزا جیلمی کا دعویٰ یہ ہے کہ میں امام مہدی کی راہ ہموار کر رہا ہوں, اس لیے میں کہتا ہوں سب کی سنیں. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ سب کی نہیں سننی, بلکہ سننے کے لیے تم نے ایک معیار دیکھنا ہے کہ سنانے والا کون ہے. یہی وجہ ہے. اب مرزا کہتا ہے یہ کتابیں میرے پاس پڑھی ہی ہوئی ہیں, پڑھی ہوئی نہیں ہیں, جبکہ مرزا کے بیان کے مطابق یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ صرف پڑھی ہوئی ہے, پڑھی ہوئی نہیں ہے. اگر پڑھی ہوئی ہوتی مرزا کی یہ کتابیں تو انہی کتابوں میں یہ لکھی ہوئی حدیث میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. اور بالخصوص صحیح مسلم میں یہ روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کے مقدمہ میں لے کے آئے ہیں, روایت نمبر 26 ہے. یہ کہتے ہیں جی کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ حق کی بات جہاں سے ملتی لے لیں, یہ نہیں دیکھنا کہ دینے والا کون ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم میں امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ 26 نمبر روایت لے کے کہ ان ھذا العلم دین, یہ علم دین ہے, یہ علم جو ہم سیکھتے ہیں یہ دین ہے. فانظروا امن تاخذون دینکم, پس تم یہ دیکھو کہ دین کہاں سے لے رہے ہو. فانظروا امن تاخذون دینکم, پس تم یہ دیکھو کہ تم اپنا دین کہاں سے لے رہے ہو. تو ہمیں تو کتابیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ دیکھنا کہ دین کہاں سے لینا ہے. دین لینے کے لیے پہلے آپ نے میرٹ دیکھنا ہے, معیار دیکھنا ہے, اس کا جو سٹیٹس دیکھنا کہ بندہ دینے والا کون ہے. اور یہ اگر بات کر دی جائے کہ سب سے لو اور سب کی سنو, اس سے تو پورا اصول حدیث جو ہے وہ سارے کا سارا ختم ہو کے رہ جائے گا. محدثین حدیث لینے کے لیے معیار قائم کیا ہے, محدثین حدیث لینے کے لیے راویوں کو پرکھا ہے کہ کون سا راوی حدیث لینے کے کا اہل ہے, کون سا راوی حدیث لینے کا اہل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ صحیح مسلم ہے جو مرزا کے ڈیسک کے اوپر پڑھی ہوئی ہے, پڑھی ہوئی نہیں ہے, صرف پڑھی ہوئی ہے. اسی صحیح مسلم کے مقدمہ کی روایت نمبر 27 ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ روایت لے کے کہ امام ابن سیرین جو کہ 30 صحابہ کے شاگرد ہیں, بالخصوص انس ابن مالک
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کے امام ابن سیرین فرماتے ہیں لما وقعت الفتنہ، جب فتنہ واقع ہوا، قالوا سموا لنا رجالکم، تو صحابہ کرام نے، تابعین نے یہ کہا کہ بتاؤ حدیث بیان کرنے والا کون ہے، راویوں کے نام بتاؤ، ان کا ڈیٹا بتاؤ سارا۔ فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، پس یہ دیکھا جاتا کہ وہ اہل سنت ہے تو اس کی حدیث کو لے لیا جاتا، یہ نہیں کہ يُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْكَلِمَةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، یہ دیکھا جاتا کلمہ پڑھتا تو حدیث لے لیتے، نہیں، کہاں يُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، دیکھا جاتا کہ حدیث بیان کرنے والا اہل سنت ہے تو تب حدیث لیتے تھے، وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، اور اگر ہوتا وہ گمراہ بدعتی تو پھر اس کی حدیث کو نہیں لیتے تھے۔ یہ ہے کتاب جو مرزا کے ڈیسک کے اوپر پڑی ہوئی ہے، جس کو کہتا ہے یہ میری بلڈ پروف ہے، اور یہی امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو میں نے احادیث بیان کی ہیں، انہی احادیث کے مطابق عمل کیا، اور وہ عمل ان کا امام دارمی اپنی کتاب سنن دارمی، امام دارمی المتوفا 255 ہجری، سنن دارمی میں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا عمل بیان کرتے ہیں انہی احادیث کے مطابق کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ تم نے متشابہات کے پیچھے چلنے والوں سے بچ کے رہنا ہے، جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والوں کے پاس نہیں جانا، ان سے بچ کے رہنا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 16 اور صحیح بخاری کی 4547 نمبر حدیث کے مطابق امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے عمل کیا۔ وہ اس طرح کہ آپ کے پاس دو شخص آئے تو انہوں نے آ کے کہا یا ابا بکر نحدثک بحدیث، اے ابو بکر یعنی اے ابن سیرین، ہم آپ کے سامنے حدیث بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو امام ابن سیرین نے فرمایا کہ لا، میں سننا نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا نقرأ علیک آیۃ من کتاب اللہ، ہم کتاب اللہ کی کوئی آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتے ہیں۔ قال لا، آپ نے فرمایا میں وہ بھی آپ سے نہیں سننا چاہتا۔ اب یہ دیکھیں اتنا واقعہ تھا، واقعہ آگے بھی ہے۔ اس پر مرزا نے کہا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو ایسے جھوٹوں پر، نعوذ باللہ تعالی۔ یعنی امام ابن سیرین رحمۃ اللہ کا یہی واقعہ بیان کر کے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ پر لعنت کی ہے، کہتے ہیں ایسے لوگوں پر لعنت ہے جن کا یہ عقیدہ کہ قرآن سننے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس بنیاد پر ان سے قرآن نہیں سنا، اس بنیاد پر حدیث نہیں سنی، کیونکہ وہ گمراہ لوگ تھے۔ انہوں نے کیا کرنا تھا کہ کوئی نہ کوئی اپنی گمراہی پھیلانے کی کوشش کرنی تھی، اور وہ حدیث ہے صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4547 نمبر کہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ جو متشابہات کے پیچھے چلنے والے جب تمہارے سامنے ہیں فاحذروہم، تم ان سے بچو، یعنی ان کے پاس نہ جاؤ، ان کی بات ہی نہ سنو، تم ان سے قرآن بھی تم نے نہیں سننا۔ اور بلکہ صحیح مسلم میں 2453 نمبر جو حدیث ہے، جہاں خوارج کی علامت اور نشانی بیان کی گئی ہے کہ یتلون کتاب اللہ لینا رطبا، کہ وہ خوارج قرآن پڑھیں گے اور بڑا اپنی زبانوں کو موڑ کے اور قرآن کو بڑا تر و تازہ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نشانی بیان کی کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ اب یہ خوارج کی نشانی اور علامت ہے۔ لینا رطبا کا معنی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے اے یحرفون معانیہ و تعویلہ، کہ وہ قرآن کے معانی اور اس کی تعویل میں تحریف کریں گے۔ اب چونکہ وہ آنے والے بد مذہب تھے، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے حدیث نہیں سنی۔ کیوں؟ صحیح مسلم میں حدیث بیان کر چکا ہوں 16 نمبر حدیث کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے ایسے دجال کذاب لوگ آئیں جو تمہارے سامنے ایسی حدیث بیان کریں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے کبھی سنی تک نہیں ہے، تو ایسے لوگوں سے بچو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کریں۔ اس حدیث پر عمل کرتے انہوں نے ان سے حدیث نہیں سنی، اور اس لیے بھی نہیں سنی کہ وہ اس قدر تقوی طہارت کے عالم اور ایسے مقام پر تھے کہ وہ اپنے نفس پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ اللہ کا ڈر اور خوف اس قدر تھا، اپنے نفس پر اعتماد نہیں کیا، کہا کہ میں نے تم سے حدیث سننی ہی نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ بدمذہب گمراہ لوگ ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم سے کوئی آپ آیت سن لیں، آپ نے فرمایا کہ میں نے آیت بھی نہیں سنی۔ اب امام ابن سیرین نے ان سے آیت کیوں نہیں سنی؟ صحیح مسلم کی 2453 نمبر حدیث کے مطابق اور صحیح بخاری کی 2447 نمبر حدیث کے مطابق
جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا متشابہات کے پیچھے چلنے والوں سے بچو، فاحذروہم، ان سے بچو۔ تو امام ابن سیرین نے اسی کے مطابق عمل کیا، کہا کہ میں نے تم سے قرآن کی آیت بھی نہیں سنی۔ جب وہ نہ مانے تو آپ نے فرمایا کہ تم یہاں سے اٹھ کے جاتے ہو کہ میں یہاں سے اٹھ کے جاؤں؟ تو فخرجا، پس وہ نکل گئے۔ قال بعض القوم، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اے ابو بکر مما کان علیک ان یقرأ علیک آیات من کتاب اللہ تعالی، کیا حرج تھا کہ آپ ان سے قرآن کی آیت سن لیتے اور وہ آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھتے؟ تو آپ نے فرمایا انی خشیت ان یقرأ علی آیتا فیحرفانها فیقر ذلک فی قلبی، مجھے ڈر تھا کہ وہ میرے سامنے قرآن کی آیت پڑھتے اور اس میں مانوی تعریف کرتے اور وہ میرے دل میں بیٹھ جاتی۔ میں اس بات سے ڈرتے ہوئے ان بد بزموں اور گمراہ لوگوں سے قرآن کی آیت بھی نہیں سننا چاہتا۔ اب مرزا کی سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ سب کی سنو، یعنی جو کراچی میں منکر حدیث شیخ محمد بیٹھا ہے اس کی بھی سنو، غامدی صاحب کی بھی سنو، قادیانیوں کی بھی سنو، رافضیوں کی بھی سنو، سب کی سنو۔ اور اوپر سے یہ بہتان لگایا کہ یہ شریعت کا حکم ہے کہ حق کی بات جہاں سے ملتی لے لو، یہ نہیں دیکھنا کہ دینے والا کون ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہیں دیکھنا کہ دینے والا کون ہے۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ دیکھو دینے والا کون ہے۔ اگر وہ بندہ متشابہات کے پیچھے چلنے والا جھوٹا ہے تو اس سے آپ نے دین نہیں لینا۔ شریعت کو تو یہ کہہ رہی، کتابیں تو یہ کہہ رہی ہیں، اور صحیح مسلم یہ کہہ رہی ہے، روایت نمبر 26 ہے کہ ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ علم دین ہے، تم یہ دیکھو کہ تم اپنا دین کہاں سے لے رہو۔ صحیح مسلم تو یہ کہہ رہی ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے چلیں کہ جہاں تک یہ بات ہے کہ سب کی سنیں اور کہتا ہے شریعت کا حکم ہے، اور اس کے لیے مرزا نے پھر دو روایات کا سہارا لیا۔ ایک تو صحیح بخاری کی 2311 نمبر روایت، مشہور واقعہ ہے کہ ابلیس شیطان چور بن کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ ایک دن غلہ چوری کرنے لگا، پکڑا گیا، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن جب پکڑا گیا تو ابلیس نے، شیطان نے یہ کہا، جو کہ اس وقت تک تو چوری تھا، ذرا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چور سمجھتے تھے، تو تیسرے دن اس نے یہ کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ یا ایسی بات کی تعلیم دیتا ہوں کہ تم اگر اس آیت کو پڑھ لیا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال کی حفاظت کرے گا۔ اور پھر اس نے آیت الکرسی کا وظیفہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا۔ تو اس سے مرزا نے رزلٹ یہ نکالا کہ اسے ثابت ہوا کہ اچھی بات تو شیطان بھی آپ کو دیتا ہے تو آپ اس سے بھی لے سکتے ہیں۔ تو جب اچھی بات شیطان سے لے سکتے ہیں تو پھر باقی تو پیچھے سارے رہ گئے، تو آپ اچھی بات کے لیے سب کو سن سکتے ہیں۔ حالانکہ نہ تو اس حدیث کا مستدل یہ ہے، نہ ہی اس حدیث سے یہ ملتا ہے۔ یعنی دیکھیں نا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابلیس سے کوئی لیکچر لینے کے لیے تھوڑی گئے تھے، اس سے کوئی سبق یا درس یا دین کی تعلیم لینے تھوڑی گئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس غلے پر مامور تھے، اور تیسرے دن اس چور نے حضرت ابو ہریرہ کو جاتے وقت اس بات کا بتایا کہ آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے اس چور سے آیت الکرسی کا وظیفہ جو نا وہ اس کا مشورہ لینے کے بعد کیا عمل کرنا شروع کر دیا تھا؟ نہیں، بلکہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ سرکار نے ان سے پوچھا کہ ابو ہریرہ تمہارے اس چور کا کیا بنا؟ تو سرکار کی بارگاہ میں سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب تک وہ بات بیان کر کے اس کی تصدیق نہیں کروا لی، حضرت ابو ہریرہ نے عمل شروع نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہ قد صدقک وہو کذوب، ابو ہریرہ وہ تھا جھوٹا لیکن اس نے بات سچی کی۔ تو جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تصدیق کروائی تو تب عمل کیا۔ تو اس سے تو ہمارا موقف ثابت ہو رہا ہے کہ کوئی جھوٹا بندہ، کوئی کذاب آدمی، کوئی گمراہ بد مذہب آدمی کوئی بات سچی بھی کر دیتا ہے، صحیح بھی کر دیتا ہے، تو آپ اپنے دینی رہنما سے اس کی تصدیق کروائیں۔ جب تک تصدیق نہیں کروائیں گے آپ عمل نہ کریں، اس کی بات پر اعتماد نہ کریں، پہلے تصدیق کروائیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے آ کے حضور سے تصدیق کروائی ہے، اس سے تو ہمارا موقف ثابت ہو رہا ہے۔ اس سے یہ کم ثابت ہو رہا ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ ابلیس سے کوئی کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے جاتے تھے، یا اسے کوئی لیکچر یا کوئی سبق لینے کے لیے جاتے تھے، یا قرآن و حدیث کا علم سیکھنے کے لیے جاتے تھے، یہ تو ثابت نہیں ہو رہا۔ اور دوسرا واقعہ جس کا سارا دوسری روایت کس نے لیا ہے وہ ہے مشکات کی 216 نمبر روایت، یہ جو اس نے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے،
اور یہ روایت خود مانا بھی اس نے، اور اس کے جو بابا جان ہے زبیر علی زئی بابی مولوی، اس نے اس کو ضعیف بھی لکھا ہوا ہے۔ اس میں ابراہیم بن الفضل المخزومی راوی کو لکھا ہے کہ یہ متروک ہے اور روایت ضعیف ہے، لیکن نیچے کہتا جی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیچے اس کے حاشی میں روایت موجود ہے جو کہ حافظ زبیر علی زئی بابی مولوی نے نقل کی ہے، اور وہ نقل کی ہے خرائطی کی کتاب مساوی الاخلاق کے صفحہ 390 سے۔ خرائطی کی کتاب ہے مساوی الاخلاق، دور کی کتاب ہے، جس طرح یہ حدیث کی کتاب ہے وہ کہتا ہے دور کی کتاب ہے۔ مساوی الاخلاق کتاب آپ نے شاید کبھی زندگی میں اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ اس سے ایک اثر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیچے حاشیے میں نقل کیا ہے، اور اس اثر سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ آپ دین سیکھنے کے لیے گمراہ اور بد مذہب لوگوں کے پاس چلے جائیں۔ وہ اثر کیا ہے؟ چونکہ مرزا صاحب کو عربی نہیں آتی، اور مرزا عربی سے پڑھنے سے بیچارہ بے بلد ہے، نابلد ہے، تو میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہ اثر کیا ہے۔ وہ اثر یہ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ الحکمت ممن سمعتها، حکمت جس سے تم نے سنی ہے اس سے لے لو۔ فإن الرجل ينطق بالحکمہ، کیونکہ بندہ کبھی حکمت کی بات کر دیتا ہے، ولیس من اہلها، لیکن وہ حکیم نہیں ہوتا۔ کبھی دانائی کی بات بندہ کر دیتا ہے، خود دانا نہیں ہوتا۔ وہ ایسے ہیں فتکون کرمی یا خرجت من غیر رامن، وہ ایسے ہیں کہ جیسے بغیر چلائے تیر چل جائے، یعنی بندہ ویسے وہ حکیم نہیں ہوتا، جیسے بغیر چلائے تیر ایسے ہی نکل گیا، ایسے چل گیا۔ تو کبھی کبھی بے عقل بندہ یا کوئی بے وقوف آدمی، اس کے منہ سے بھی دانائی کی بات نکل جاتی ہے۔ تو خذ الحکمہ، تو تم وہ حکمت کی بات جو ہے وہ لے لو۔ یہ مفہوم ہے اور یہ مطلب ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تم گمراہ لوگوں سے، بے دین لوگوں سے، یا منکرین حدیث سے، یا ختم نبوت کے منکروں سے، یا گمراہ اور بے دین لوگوں سے دین سیکھنے کے لیے چلے جاؤ۔ اصول یہی ہے کہ ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے۔ فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ دیکھو کہ تم دین اپنا کہاں سے لے رہے ہو۔ اور اگر اس فرق کو ختم کر دیا جائے، جھوٹے سچے کے اور صحیح العقیدہ اور گمراہ کے فرق کو ختم کر دیا جائے، تو پھر تو اصول حدیث سارے کا سارا جڑ سے اکھڑ کے رہ جائے گا۔ محدثین نے روایتیں بیان کرنے والے، حدیثیں بیان کرنے والے راویوں کی جانچ پڑتال کرنے میں اپنی زندگیاں گزار دی ہیں، اور جو بندہ نیک متقی پرہیزگار بھی ہوتا تھا لیکن وہ حدیث بیان کرنے کا اہل نہیں ہوتا تھا، اسے حدیث نہیں لیتے تھے، چاہے جائے کہ وہ گمراہ بد مذہب اور کفریہ عقیدے رکھنے والا ہو۔ میں اس کی ایک دو مثالیں صحیح مسلم سے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم ہے اور اس کی روایت نمبر ہے 32 صحیح مسلم کے مقدمہ کی۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد بھی ہیں، روایت نمبر 32 ہے، امام مسلم لے کے ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم عمر بن ثابت کی احادیث کو چھوڑ دو۔ دعو حدیث عمر بن ثابت فإنہ کان یسب السلف، عمر بن ثابت کی حدیثوں کو اس لیے چھوڑ دو کیونکہ وہ سلف صالحین کو گالیاں دیتا تھا۔ بات سمجھے ذرا، جو سلف صالحین کو گالیاں دیتا ہے، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اس کی حدیث نہیں لینی۔ تو جو ابو بکر عمر کو گالیاں دیتا ہے، جو عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں دیتا ہے، اس کی حدیثیں میں پھر ہم نہیں لیں گے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کا قول امام مسلم رقم نمبر 32 لے کے ہیں کہ دعو حدیث عمر بن ثابت فإنہ کان یسب السلف، عمر بن ثابت سلف کو گالیاں دیتا تھا، اس لیے اس کی حدیث کو نہیں لینا۔ اور اس میں روایت نمبر 51 ہے، ابو عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں کہ ایاکم و شقیقن، شقیق نامی ایک راوی تھا، اس سے بچ کے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہا کہ ھذا یرا رأی الخوارج، یہ خارجیوں کی رائے رکھتا تھا، وہ عقیدے کا خارجی تھا، اس لیے شقیق سے بچ کے رہو۔ ادھر عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ عمر بن ثابت کی حدیثوں کو چھوڑ دو، حالانکہ وہ حدیثیں بیان کر رہا ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں حق جہاں سے ملتا ہے لے لو، یہ نہ دیکھو کہ دینے والا کون ہے۔ لیکن عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ دینے والا عمر بن ثابت وہ صحابہ کو، تابعین کو، سلف صالحین کو گالیاں دیتا ہے، اس لیے وہ حدیث بھی بیان کرے تو ہم اس کی حدیث لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ابو عبد الرحمن السلمی صحیح مسلم کی روایت نمبر 51 ہے، وہ کہتے ہیں کہ شقیق کی روایتوں کو چھوڑ دو کیونکہ وہ خارجی تھا۔ اور امام ابن سیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
सही मुस्लिम के मुकदमा में रिवायत नंबर 27 वो फरमाते हैं युनज़रु इला अहले सुन्नती फयुखज़ु हदीसुहुम, ये देखते थे कि रिवायत बयान करने वाला सुन्नी है, अहले सुन्नत है तो हदीस लेते थे, और अगर अहले सुन्नत नहीं होता तो हदीस भी बयान करे तो नहीं लेते थे। तो बाकी चीज़ें तो बात की रह गई। तो लिहाजा जब अकीदा ठीक नहीं है तो उससे दीन हमने नहीं लेना, दीन उससे सीखना है जिसका अकीदा ठीक है। और फिर यह भी बात याद रखें कि यह तसव्वुर और यह कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि किताबों से दीन लें जी, जबकि जब हम अहादीस को देखते हैं, जिन अहादीस में इल्म के उठा लिए जाने का और इल्म के जो ना वो कब्ज़ कर लिए जाने के बारे में बयान किया गया है, जिस तरह के सही बुखारी की हदीस नंबर 80, 81, 85 और हदीस नंबर 100 आप उठाकर देख लें कि जिसमें क़यामत की अलामत बयान की गई हैं कि इल्म को उठा लिया जाएगा। उसमें यह नहीं बयान फरमाया गया कि किताबों को उठा लिया जाएगा। यह बात जरा पॉइंट समझने का है। पहली बात यह है कि इल्म जो है वो किताब सिखाती है या इल्म उस्ताज और आलिम सिखाता है। अगर आप ये कहें कि इल्म सिर्फ किताब सिखाती है, आलिम की, उस्ताज की, रहनुमा की, टीचर की ज़रूरत नहीं है, तो फिर सारे मदरसे, सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सारे स्कूल बंद हो जाने चाहिए। क्यों? इसलिए किताबें मौजूद हैं। आप किताबें लें, निसाब लें और अपना निसाब लेके पूरा अपने घर बैठ के पढ़ें। उस्ताद की ज़रूरत ही कोई नहीं, टीचर की ज़रूरत नहीं है, मुअल्लिम की ज़रूरत नहीं है, आपको आलिम की ज़रूरत नहीं है। किताबें मौजूद है, कुतुब सित्ता आपके पास मौजूद है, आपका निसाब सिलेबस सारा आपके पास मौजूद है, ज़रूरत नहीं टीचर की। तो ये बात नहीं है, बल्कि किताब उस्ताद सिखाता है, किताब आलिम सिखाता है। ये नहीं, अच्छा जहां अहदीस में है कि इल्म उठा लिया जाएगा, वहां किसी जगह पे ये नहीं कि किताबें उठा ली जाएंगी, वहां यह है कि उलमा उठा ली जाएंगे। अब मैं आपके सामने 2-4 अहदीस रख देता हूं। मसलन सही बुखारी की हदीस नंबर 100 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों से अचानक इल्म को नहीं उठा लेगा, अचानक इल्म को कब्ज़ नहीं कर लेगा कि ऐसे उचक ले इल्म को, बल्कि वलाकिन यक़बिदुल इल्म बिक़ब्दिल उलमा, बल्कि अल्लाह इल्म को उलमा के कब्ज़ करने के साथ उठाएगा, उलमा को कब्ज़ कर लेगा, यानी उलमा को दुनिया से उठा लेगा। हत्ता इदा लम युबकी आलिमन, हत्ता कि जब अल्लाह किसी आलिम को बाकी नहीं छोड़ेगा, इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, तो लोग फिर जाहिलों को अपना पेशवा बना लेंगे, अपना सरदार बना लेंगे। बस वो उनसे सवाल करेंगे और वो बगैर इल्म के फतवा देंगे। फदल्लु व अदल्लु, बस वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। अब इस हदीस में क्या बयान किया गया कि इल्म कैसे उठाया जाएगा? सही बुखारी उठ जाएगी, मुस्लिम उठ जाएगी, कुतुब सित्ता दुनिया में नहीं रहेगी, ये किताबें रहेंगी, लेकिन इन किताबों को पढ़ाने वाले, इन किताबों को समझाने वाले और इन किताबों की सही फाहम देने वाले वो दुनिया से उठ जाएंगे। और सरी कौल हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु का, इमाम दारमी अल-मुतवफ़ा 255 हिजरी अपनी किताब सुन्ने दारमी, इसमें रिवायत नंबर 243 पहली जिल्द में लेके अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हाल तदरूना मा ज़हाबुल इल्म, तुम जानते हो कि इल्म कैसे उठ जाएगा? कुलना ला, तो रावी कहते हैं हमने कहा कि नहीं, तो आपने फरमाया कि ज़हाबुल उलमा, उलमा के उठ जाने से इल्म उठ जाएगा, उलमा नहीं रहेंगे। यानी उस दीन को समझाने वाले, इल्म को समझाने वाले, किताबों को एक्सप्लेन करने वाले और किताबों का सही मतलब और मफहूम और अहदीस को सही तरीके से समझाने वाले वो उठ जाएंगे तो इल्म उठ जाएगा, किताबें अपनी जगह पे मौजूद रहेंगी। और फिर इस तरह के जो हालात पैदा हो जाएंगे जो लोगों को खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को गुमराह करेंगे।